الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله درس قرآن پاک بمقام 46 ناٹر سٹریٹ بری بتاریخ 4 دسمبر 2011 آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ تیسرے سپارے کے تیسرے رکوع کی آیات کریمہ ہے۔ آج کے درس میں بھی شہدائے کربلا علیہم رضوان کے متعلق بیان ہوگا اور یہ ترتیب وار ہمارا درس شہدائے کربلا علیہم رضوان کے بارے میں ہو رہا ہے۔ آج یہ دوسرا درس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دروس بھی شہدائے کربلا علیہم رضوان کے بارے میں ہی ہوں گے، اور یہ واقعہ دردناک واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ بیان ہوگا، قسط وار نمبر وار سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس لیے آج اس مضمون پر یہ دوسرا درس ہے۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ کا ترجمہ یوں ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر،
کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے پیارے حبیب آپ خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کون ہے وہ صبر کرنے والے؟ وہ صبر کرنے والے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. واقعہ کربلا تاریخ میں انتہائی دردناک واقعہ ہے اور انتہائی سبق آموز ہے. تمام مسلمانوں کو شہدائے کربلا علیہم رضوان اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. انہوں نے مصیبت میں کس طرح صبر کر کے دکھایا کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے اور ان پر کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. اس سے پہلے کے درس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف سے سفر کر کے مکہ شریف میں پہنچنا، اور مکہ شریف میں جب آپ سرکار پہنچے تو کوفہ والوں کے خطوط پہنچنا، پھر ان پر عمل درآمد کرنے کی خاطر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ شریف میں بھیجنا، پھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر شہادت ہونی، ان کا شہید ہو جانا. یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے اس سے پہلے. آج ہم نے اس سے آگے چلنا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں گئے تو اپنے ساتھ اپنے 2 ننھے منھے بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے. ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم. دونوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں پر جب پہنچے تو حالات ابن زیاد نے بہت زیادہ خراب کر دیے. آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کے بچے قاضی شرح کے گھر میں بھیج دیے گئے. بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں. جب آپ کی شہادت ہو گئی، ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جب 40 سال کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو طلب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے اور آپ کے حق میں میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے اور ان کی اتنی تعداد ہے، لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، تو لہذا آپ تشریف لیں. آپ خط ارسال کر چکے تو بعد میں یہ حالات ہوئے کہ گورنر جو تھا پہلا گورنر وہ محب اہل بیت تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا اور دوسرا گورنر چینج کر کے بھیج دیا گیا ابن زیاد، اور اس نے آ کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو لوگ سارے کے سارے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ سے الگ تھلگ ہو گئے. پھر آپ کو شہید کیا گیا. 3 ذی الحجہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط مل گیا آپ کے بارے میں تو 3 ذی الحجہ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے آپ نے روانگی فرمائی
اور اللہ کی شان کے 3 ہی ذی الحج کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کے اندر شہادت ہوئی. ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے وہ روانہ ہو رہے ہیں. جس وقت آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے بچے قاضی شریح کے گھر میں موجود تھے، تو انہوں نے دونوں بچوں کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. بچوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا صبر کرو، واقعی تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا. تو بچوں نے کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے، پھر کیا ہوگا، ہم تو یتیم ہو گئے، ہمارے والد صاحب مارے گئے، شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے مکہ شریف جانے کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے، اسد اس کا نام تھا، اس کو کہا کہ فلاں جگہ کوفہ سے، فلاں جگہ سے مکہ شریف کی طرف کافرہ روانہ ہونے والا ہے، ان بچوں کو لے جاؤ اور کافر میں کسی سمجھدار آدمی جو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو، قدر کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو، اس کے حوالے کر کے آ جاؤ.